اللہ کی نشانیاں میں کھل کر کے عام انداز سے یہ بات کروں گا. آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ داداؤں نے، آپ کے ماحول نے آپ کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہی تک تمہاری نالج ہے، ہماری نالج ہے. اس لیے کہ یہ بھی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں سوچ و بچار کر کے اللہ تک پہنچنے کی اس طرح کے ماحول کی ضرورت نہیں آئی. برسوں سے ہم انہی گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں اللہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے. لیکن میں سارے انسانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں. اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا. دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی. تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے. ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی. سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی. وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی. ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی. کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے. میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں. بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا. یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی. یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے. یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے. اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی. 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے. قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ. قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے. امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا. امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو. جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے. باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے. روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا. ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے. اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا. میرے عزیزو، باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا. یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے. روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے.
लोग सितारे देखते थे और चलते जाते थे। या आज जो रोड बने हुए हैं, इसकी इजाद ही सैयदना उमर फारूक ने की है रदी अल्लाह ताला, कि आम एक रास्ता होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, उसको पक्का बनाना चाहिए कि लोग इसी से गुजरे। आज आपको रास्ते इतने बने हुए हैं, इसलिए कोई तारा नहीं देखता, सिर्फ सामने देखते हैं। अब तारे देखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस जमाने में तारे देख करके चलते थे। अजीजान गिरामी, यूरोप का हाल उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। जैसे अपशगुन हो जाना, ये तमाम मामलात में बहुत वो आगे थे। हत्ता कि बीमारियों को भी वो बीमारी नहीं समझते थे। जैसे आज यूरोप जादू टोने पर यकीन नहीं रखता, हर चीज को बीमारी कहता है। उस जमाने में हर बीमारी को वो जादू समझते थे, शैतान समझते थे। बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुकहा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था। और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए, लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं। रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयाति लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने, वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था
اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے، جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے. اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں. ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے. قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں. عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات، قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے. رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی. میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے، اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا. اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا. ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں. حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے، ہم ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں. ان کی ذریت آج بھی موجود ہے. عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا. ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے. ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے، کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا. اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے. وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے. پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے، کیونکہ آٹے ہی کا تھا. آج بھی لوگ کرتے ہیں، شکر کا بناتے ہیں. بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عزیزان گرامی، غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس، صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا. آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں
کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے. ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے